بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ تم فرماؤ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء کرام ہم میں سے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے۔ تو ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا بھی اللہ ہی ہے۔ اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ نبی بنا دے۔ اگر بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انبیاء کرام بھیجے ہیں تو رب تعالیٰ تو چاہے تو پھر اہل عرب میں سے بھی وہ نبی بھیج سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص اسی کے ہیں، یعنی ہم کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور عبادت و طاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں، تو عزت کے مستحق ہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ عزت کے مستحق ہیں۔ خالص اللہ تعالیٰ کا وہی ہوتا ہے جو اس کے رسول کا ہو جائے۔ دعویٰ تو بہت کرتے ہیں کہ ہم خالص اللہ کے ہیں یا اللہ والے ہیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے تو پھر اللہ سے تعلق جوڑنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جو رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو رسول اللہ کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا یا اللہ کے رسول کا وہ انکار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا بننے کی کوشش کرنا یہ ناکام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو ساری مخلوق اسی کی ہو گئی، جو رسول اللہ کے در سے پھر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی پھر گیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی پیروی در حقیقت اللہ کی پیروی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی کامیابی ہے، اور یہی حقیقی دین اور دین اسلام ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارا دین پرانا، ہماری کتاب پرانی، ہمارا قبلہ پرانا، تو اس لیے نبی بھی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کو اختیار ہے، اللہ جسے چاہے اپنی مرضی سے نبی بنا سکتا ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو ان کی تردید میں یہ آیت مبارکہ اتری کہ یہودیت اور عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں آئی، تو وہ کیسے یہودی اور عیسائی ہو گئے؟ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہودیت بنی، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے۔
اور عیسائی بھی بعد میں ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودیت سے جوڑنا یا عیسائیت سے جوڑنا یا نصرانیت سے جوڑنا یہ کہاں سے آ گیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی چھپانے والا بڑا ظالم ہے، اور یہ یہودیوں کا حال ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتوں کو چھپایا۔ تورات میں جو کچھ مذکور تھا، جو اللہ رب العالمین نے تورات میں بھیجا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں اور ان کے یہ اوصاف ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، اور جو دین اسلام ہے یہ مقبول دین ہے، یہودیت یہ مقبول نہیں ہے، نصرانیت یہ مقبول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادتیں تورات میں بھیجی ہیں، تو یہ یہودی انہیں پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ چھپاتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ بھئی لوگوں کو بتا دیا تو انہیں تو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خصوصی طور پر وہ اہتمام کرتے اور احتیاط کرتے کہ حضور کے بارے میں، حضور کی شان کے بارے میں، حضور کی تعریف کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں چھوڑ کے ادھر نہ چلے جائیں۔ یہ یہودیوں کا مزاج رہا طریقہ۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی شہادتوں کو چھپائے، اللہ کی گواہیوں کو جو چھپائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا، جو کچھ بھیجا، اس کو چھپانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین بھی پڑھتے ہیں، حضور کی شخصیت سے واقف بھی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی جو بھی آیاتیں آتی ہیں اسے چھپاتے ہیں، انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے، نہیں بتاتے کہ کہیں لوگ کیونکہ زیادہ ہی محبت دل میں نہ بیٹھ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ کہ جو اللہ کی گواہیوں اور آیاتوں کو چھپائے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ان میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ جو اپنے ماں باپ یا اپنے پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور ہیں، اور اس امید پر ہیں کہ ہمارے ماں باپ نیک تھے لہذا ہم بھی بخشے جائیں گے، یا جس پیر و مرشد کے دامن میں ہمارا ہاتھ ہے جناب وہ ہمیں بخشوا دیں گے، ایسا کوئی کہانی یا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ بخشنا اللہ نے ہے، اللہ چاہے گا تو بخشے گا، اللہ نہ چاہے تو پھر چھوٹے سے چھوٹے گناہ تک پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے۔ یہی حال تو یہودیوں کا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارے اکابرین دین پر چلنے والے تھے، ہمارے اکابرین نیک لوگ تھے، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، ہمارے بزرگ نیک لوگ تھے، تو وہ ہمیں بخشوا دیں گے، وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر، پہلے بھی اور دوسری بار یہاں پھر تنبیہ کی، فرمایا نہیں، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے محنتیں کی وہ گزر گئے ہیں۔ اب اگر تمہیں مرتبہ اور مقام چاہیے تو پھر تمہیں بھی وہ مشقت اٹھانی پڑے گی اور وہ کام کرنے پڑیں گے۔ ہر کسی کے اپنے اعمال ہیں، اور قبر میں ہر کسی نے اکیلے اکیلے جانا ہے۔ جو کچھ دنیا میں کریں گے اس کا انجام یا اس کا انعام اسے ہی آخرت میں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے تو بڑے سے بڑے مجرم کو بھی بخش دے، اگر نہ چاہے اللہ تعالیٰ تو پھر چھوٹے سے چھوٹا مجرم بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ کے فضل سے آج پہلا سپارہ ہمارا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ زندگی رہی تو کل سے انشاءاللہ دوسرے سپارے کی پہلی آیت سے ابتدا کریں گے۔